اس لیے یہودی ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کا جو دن رکھا وہ بھی ہفتے کا ہی تھا۔ تمام 6 دن ان کو مچھلیاں دکھلائی نہیں دیتی، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں دکھائی دیتی۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر کیوں بنایا؟ تو سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس واقعے کا مفہوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل صحرائے سینا کے قریب ایک نہر کے پاس آباد تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے یہ اس میں ہیلے بہانے نکالنے میں لگے رہتے تھے۔ یہودیوں میں ہفتے کا دن مقدس ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب 6 دن میں بنایا، اور نعوذ باللہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ اس لیے یہودی ہفتے کے دن کو مقدس مانتے ہیں اور اس دن کوئی کام نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے ہم نے وہ سب 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کا جو دن رکھا وہ بھی ہفتے کا ہی تھا۔ کیونکہ یہ قوم نہر کے قریب رہتی تھی تو ان کا انحصار مچھلیوں پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمائش میں ڈالا اور حکم دیا کہ آپ 6 دن شکار کریں، لیکن 7ویں دن یعنی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اور آزمائش کے دن شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام 6 دن ان کو مچھلیاں دکھلائی نہیں دیتی، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ تعداد میں دکھائی دیتی اور سمندر میں چھلانگیں مارتی اور اچھلتی کودتی۔ اور جو دن ان کے شکار کے تھے ان دنوں میں ان کو مچھلیاں بہت ہی کم دکھائی دیتی، تو یہ پریشان ہوئے اور ان پر حالات مشکل ہوتے چلے گئے۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے ہفتے کے دن جال ڈال دیا یا نالیاں بنائیں، اور جس میں مچھلیاں ہفتے کے دن پھنس جایا کرتی تھیں، اور یہ ان مچھلیوں کو اتوار والے دن نکال لیا کرتے تھے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی دیکھی تو ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اللہ بڑا عذاب دے گا۔ کچھ اور لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں کیوں سمجھاتے ہو، ان پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، تو لہذا انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ان میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا اور ہفتے کے دن مچھلی شکار کیا کرتا تھا اور اتوار والے دن مچھلیاں نکال لیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا اور جو انہیں منع کرتے تھے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ انہیں بھی روکتا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ برائی سے روکتے نہیں تھے یا تبلیغ نہیں کرتے تھے، یعنی آسان لفظوں میں یہ نیوٹرل تھے۔ اور تیسرا گروپ مسلسل انہیں روکتا رہا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، کہ ہم انہیں اس لیے روک رہے ہیں کہ قیامت کے روز ہم اللہ سے یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اور انہوں نے ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی، اور دیوار کے ایک جانب یہ رہنے لگے اور دوسری جانب نافرمان لوگ۔ اور ایک دن یہ نافرمان شکار کر کر سوئے تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا اور کچھ کو خنزیر۔ اور فرما برداروں نے جب دیوار کی دوسری جانب سے اگلے دن کوئی آواز نہ سنی تو انہوں نے دیوار سے چڑھ کر دیکھا تو یہ سب کے سب بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہیں۔ اور ان فرما برداروں کو ایسے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں کہ جب یہ دیوار کی دوسری جانب گئے تو یہ بندر اپنے قبیلے کے لوگوں سے گلے لگ کر روتے رہے، تب انہیں یقین ہوا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اور یہ 3 دن تک بندر اور سور بنے رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم اپنے انجام کو پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا اور ان پر
آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ حافظ، اپنا خود خیال رکھیں۔